شکر ہو کرم کی نظر ہوں دیوانہ تیرا قائم رہے آستانہ تیرا قائم رہے آستانہ. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. پاک وطن شریف سے پوری دنیا کے ناظرین کا خیر مقدم. سوال کیا جا چکا ہے جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کی خدمت میں، شریعت اور طریقت کا باہمی تعلق کیا یہ متصادم رستے ہیں یا ہمیں آج کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے؟ ارشاد ہو. شکریہ جناب محسن صاحب، بڑا ضروری سوال ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ طریقت شریعت سے متصادم ہے. بالکل ٹھیک، یہ تصور ہی غلط ہے. یہ تصور ہی غلط ہے. ہاں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ارشاد ہو. اور وہ یہ ہے، ایک مثال دے کر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو گھی کی ضرورت ہوئے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے دودھ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کو جاگ لگانی چاہیے. درست. پھر اس کو بلویا جائے. درست. پھر اس میں سے مکھن نکلے گا، اس میں کچھ آلائش ہوگی. پھر اس کو گرم کیا جائے، آلائش اس سے الگ کی جائے، پھر جا کے گھی بنتا ہے. بالکل صحیح. تو شریعت ایک دودھ ہے جس کو اگر جاگ نہ لگائی جائے تو صبح تک وہ خراب ہو جاتا ہے. اور پھر اس کو جب جاگ لگ جائے تو دہی کی صورت اختیار کر جاتی ہے. پھر اس کو کوئی بلو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں سے مکھن نکلتا ہے، پھر اس میں سے آلائش دور ہوتی ہے. تو شریعت، اہل شریعت جو ہے ان کے لیے طریقت سے وابستگی بڑی ضروری ہے. یہ جاگ ہے اس کے لیے. جی بہتر. طریقت کے دودھ کے لیے یہ جاگ کی حیثیت رکھتی ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں اسپین میں جو لوگ گئے تھے وہ طریقت سے فارغ تھے، تو وہاں اب کیا حال ہے. میں خود گیا ہوں وہاں، تو وہاں نماز پڑھنے کی ہمیں ہمت نہیں ہو سکی. پیچھے سیکورٹی والے تھے، جبکہ وہاں ہمارا کتنا عروج تھا، 950 سال ہم نے وہاں حکومت کی. اچھا، اس کے بعد پھر اس کو مکھن نکلتا ہے، اور اس مکھن کے بعد پھر گھی ہوتا ہے. تو شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت تک رسائی کے لیے شریعت کا پہلے ہونا ضروری ہے. جی درست. تو صوفیہ ہمیشہ شریعت کے پابند رہے ہیں، لیکن منزل ان کی یہ شریعت نہیں ہے. شریعت ایک راستہ ہے جس سے گزر کر وہ منزل تک پہنچتے ہیں. درست ہے. اور وہ منزل جو ہے طریقت کے بغیر نہیں ہو سکتی. جب کیونکہ کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزل ہا، وہ جب تک طریقت کا سہارا نہیں لیں گے وہ منزل تک نہیں پہنچے گے. تو صوفیہ کرام نے یہی کچھ کیا ہے کہ انہوں نے طریقت کو اختیار کیا ہے. اور صحابہ کرام نے جو حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے، آپ دیکھیں کہ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ اس وقت ملی جب حضور معراج پر تشریف لے. صحیح. اور معراج پر کب تشریف لے گئے؟ اسلام آنے کے 11 سال بعد. صحیح. تو 11 سال پہلے عبادت کیا تھی؟ عبادت کیا تھی اس وقت؟ نماز تو تھی نہیں، تو عبادت کیا تھی؟ تو سرکار کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، یہی عبادت تھی. سبحان اللہ. صحابہ کرام حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے تھے، حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ طریقت کے انداز ہیں جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ خواجہ، بڑی نوازش. مفتی صاحب قبلہ، میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ سوال اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو مزید کھولا جائے تاکہ اس میں تمام ابہام، کنفیوژنز اور جتنی بھی ایمبیگوٹیز ہیں ان کا خاتمہ ہو. جی ہاں، اس پہ کیا اضافہ فرمائیں گے؟ آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر شریعت جسم کی مانند ہو تو طریقت اس میں روح کی طرح ہے. بہت اچھا ہے. اگر شریعت کو ایک درخت سمجھیں تو طریقت اس کی بہار ہے. واہ واہ. اگر شریعت کو چہرہ کہیں تو طریقت اس کا نکھار ہے. واہ واہ واہ. اگر شریعت کو آنکھیں سمجھیں تو طریقت اس کا نور ہے. اللہ اللہ. شریعت کو کان کہیں تو طریقت اس کی سماعت ہے. اللہ. اور کسی نے بالکل دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے ایک جملے میں یہ سارا مضمون سمیٹ دیا
وہ بہت ہی غفلت میں اور اندھیرے میں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ان میں تضاد ہے یا ٹکراؤ ہے. انہوں نے کہا ارے بھائی شریعت کی نیت کا نام تصوف اور طریقت ہے. اگر آپ کی نیت کی ڈائریکشن اور زاویہ درست ہو گیا تو طریقت کی طرف آپ کا سفر شروع ہے. کتنا خوبصورت اگر دلربا یہ جملہ اسی ہے. لیے کہا گیا انما الاعمال بالنیات اور اسی کو اس حدیث جبریل میں بھی بیان کیا گیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ. پہلے کہا گیا جب شریعت کا سوال تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور پھر جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے تو اب یہ ہے کہ وہ شریعت کی نیت کا نام طریقت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ کیا کہنا ہے فإن مفتی لم صاحب؟ تکن سبحان اللہ. تراہ فإنہ یراک. اللہ اللہ. کہا اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہو، یہ تصور تمہارا اس طرح پختہ ہو، یقین کی حدوں سے بھی آگے ہو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ منظر حاصل نہ ہو تو پھر اس سے تو انکار ہی نہیں، فرار ہی نہیں کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ حضرت مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے، بڑا مشہور قول ہے آپ کا، وہ اسی پس منظر میں ہے. آپ فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز شروع کر لیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن کھول لیتا ہوں. کیا بات ہے. تو اس اپروچ کا نام طریقت ہے اور اسی کو مخلصین لہ الدین الا للہ الدین الخالص، اسی کو اخلاص کہا گیا ہے. یہ دولت میسر ہے تو آپ کی ساری شریعت اور شریعت کی ایکسرسائزز وہ قبول ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کہا جائے گا لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائیں گی کہ تم نے میرے لیے نہیں کیا کسی اور کے لیے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب، یہ جو شریعت اور طریقت کی ہم بات کر رہے تھے تو بے اختیار ذہن میں جناب محمد علی ظہوری صاحب کا ایک شعر آیا. آپ کیونکہ سارے سخن شناس اور سخن ور ہیں، صاحبان قلم ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی. اللہ اکبر. ناظرین کو شامل کرتا ہوں. ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی اور شریعت ان کے نقشے پا پہ مٹ جانے کا نام. بے شک ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی اور طریقت اور شریعت ان کے نقشے پا پہ مٹ جانے کا نام. نقشے پا پہ مٹ جانے کا نام. علامہ صاحب قبلہ، صحبت صالح ہمارا ٹائٹل ہے آج کے پروگرام کا، تو اس کے جو اثرات ہیں، امپیکٹس ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں، میں چاہتا ہوں اس کا بھی کچھ احاطہ کیا جائے. چیدہ بولٹس کی صورت میں آپ اس کا ارشاد فرمائیے. میں عرض کرتا ہوں، ایک شعر حضرت اکبر الہ آبادی بسم اللہ. ان کا بھی یاد آیا کہ سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز. بہت اچھا ہے. سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز. کیا بات ہے. سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمائیے. سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز. وہ کون سا نمازی ہے جو وضو کر کے کھڑا رہتا ہے ہائے ہائے ہائے. یا وضو کر کے بیٹھا رہتا ہے یا وضو سبحان کر کے اللہ. چلا جاتا ہے؟ آپ نے وضو کر لیا یہ شریعت ہے، آپ نے نماز پڑھ لی یہ طریقت ہے. سبحان سادہ اللہ. لفظوں میں اپنے علم پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے. درست. شریعت کا جو علم ہے وہ تھیوری ہے، جب آپ اس کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ طریقت پہ روانہ ہو جانے. اس میں بہت کوئی اچھا ہے. بھی کوئی کانفلکٹ تفاوت نہیں ہے. کوئی بالکل بھی. ٹھیک ہے. بس یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. اب صحبت صالح جو ہے نا جی، اس کے اثرات اچھی صحبت کے بھی ہیں اور بری صحبت کے بھی ہیں. دونوں کو اکنالج کیا گیا. مفتی ارشاد صاحب ہو. نے صحیح بخاری کی جو حدیث پیش کی اس پہ پھر میاں صاحب کے اشعار پڑھے ہیں. حضرت عارف رومی نے ایک حکایت فرمائی، بڑی کمال ہے، تو میں لنگر کے طور پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں بسم حضور اللہ. بابا صاحب رحمۃ اللہ کے آستانے سے، کیونکہ ایک صحبت مانوی بھی ہوتی ہے صفدر صاحب، جس میں اس وقت ہم حاضر ہیں بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اور ہمارے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین سے، وہ بھی اس میں ہیں. یہ صحبت مانوی میں. مانوی ہے ارشاد فرمائیے. اور اس کا پھر کوئی رینج نہیں ہوتی. اللہ ازل اکبر. اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ ہاں، حد اس ہاں، کے ہاں. پیچھے نہ حد سامنے. اور یہی کمال ہے شریعت مصطفی علی صاحب الصلوات و تسلیمات کا کہ وہ جو زمانی مکانی فاصلے بہت تھے، دوریاں، وہ ختم کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے کسی بھی دور کے امتی کو
आपने महरूम नहीं रखा अपने फीज़ व बरक़ात से। बड़ी बात है इस अल्लाह मानवी कैफियत में। माशाअल्लाह हदीस सही में है अल मरउ अला दीन खलीलिही। वो जो सबा मुअल्लका का शेर पढ़ा मफहूम वही है, लेकिन हदीस सही में है कि हर बंदा अपने दोस्त के दीन व अकीदे पे होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो बस तुम देख लिया करो तुम्हारा दोस्त कौन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आपने जिनके अकीदे पर उठना है ना, वो आपके वो लो दोस्त हैं जिनके साथ आपकी सोहबत है, जिनके साथ कल्बी मैलान है। आरिफ रूमी फरमाते हैं कि एक बतख का अंडा था, किसी ने मुर्गी के अंडों में मिक्स करके मुर्गी के नीचे रख दिया, अल्लाह। बच्चे निकल आए। अब वो चूजे निकले जब, तो वो जो बतख का बच्चा था, चूजा था, वो भी उनके साथ फिरता था, खेलता था और उसी मिजाज उसी तबीयत में ढल गया। जैसे वो मुर्गी के बच्चे पानी से डरते थे, ये बतख का बच्चा था, वो भी असलन, डरने लगा, लेकिन वैसे ही डरता जैसे वो चूजे डरते थे। वही मिजाज हो गया चूजों वाला, वही तबीयत हो गई, वही कैफियत हो गई, असलन वो बतख थी। तो कहते हैं एक दिन पानी की तेज लहर आई, माशाअल्लाह। सबको बहा के ले गई। अब वो अपनी असलियत की तरफ लौटने का कुदरत ने, फितरत ने बहाना बनाया। चूजे डूबने लगे, पर गीले हुए तो, लेकिन वो जो बतख का बच्चा था, जब पानी उसके परों को टच किया ना, तो उसकी जो असल फितरत थी वो बेदार हुई, उस पे वो लौट आया। उसने जब परों को चलाया तो वो तैरने लगा, अल्लाह, और तैरता हुआ वापस आ गया। ये जो सोहबत है ना जी, वो ये करती है जिंदाबाद आपको अपनी असलियत की तरफ लौटा देती है, यानी टू डिस्कवर योर सेल्फ। ये हेल्प करती है। मन आरफ नफ्सहू फकत आरफ रब्बहू के रास्ते पे सफर करने के लिए कि आपने खुद को दरियाफ्त कैसे करना है, इरफान ज़ात कैसे हासिल करना है, और खुद शनासी का सफ़र कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किबला दुरानी साहब, खुद शनासी का सफ़र हमें तय करवाया है अपने लफ्ज़ों में अल्लामा शहजाद मुजद्दी साहब ने। सोहबत साले हमारा उन्वान है। जब हम उर्स में शिरकत करते हैं तो उर्स का जब इनेकाद किया जाता है तो इसकी तरजीहात क्या होनी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, अव्वलीन मकासद जो हैं वो क्या होने चाहिए किसी भी उर्स के इनेकाद के। अगर मुझे इजाज़त देंगे तो मैं इसकी तरफ बाद में बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, इरशाद फरमाइए। जहाँ तक तरीक़त और शरीयत का ताल्लुक़ है तो हर हकीकत का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है। दुरुस्त। इसको कुरान मजीद में बयान किया गया। वो असबग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतम व बातिना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा, उसने अपनी नेमतें तुम पे तमाम कर दी हैं, चाहे वो ज़ाहिरी हैं चाहे वो बातिनी हैं। सही। शेख हक्की ने इसकी तफसीर में लिखा कि ज़ाहिरी नेमत से क्या मुराद है। वो फरमाते हैं हवा से ज़ाहिरा ज़ाहिरी नेमत है, इस्लाम ज़ाहिरी नेमत है, रोज़ा ज़ाहिरी नेमत है, ये नमाज ज़ाहिरी नेमत है, ये सारे ज़ाहिरी नेमत है। और एक बातनी नेमत है, माक़ूलतुन गैर मुशाहदतन बिल हिस्स, अल्लाहु अकबर, व इशराकुहु अनि ज़िक्र वल फ़हम व तज़कियत नफ्स व तहलियत क़ल्ब बिल फ़ज़ाइल। वो फरमाते हैं कि बातनी हक़ाइक़ से क्या मुराद, वो फ़िक्र है, वो फ़हम है, वो तज़किया नफ्स है, वो तजलिय रूह है। इसको मज़ीद अगर हम खोलना चाहेंगे तो कुरान मजीद की एक और आयत इस पर शाहिद है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। यहाँ 4 फ़राइज़ नबूवत का बयान हुआ, 4 फ़राइज़ नबूवत का बयान हुआ। एक तालीम किताब का, एक तज़किया नफ्स का, और एक तिलावत कुरान मजीद का, और आखिर के अंदर एक तालीम हिकमत का। बिल्कुल ठीक। तिलावत कुरान मजीद और तालीम किताब, इसका ताल्लुक़ ज़ाहिर के साथ है। तज़किया नफ्स और तालीम हिकमत ये बातिन के साथ, इसका ताल्लुक़ बाहिर, इसका ताल्लुक़ बातिन के साथ। दुरुस्त। और इसी को बड़ा खूब बयान किया शेखुल इस्लाम मोहम्मद ज़करिया अंसारी ने रिसाला शरह रिसाला कुशैरिया के अंदर। आप फरमाते हैं कि इन्न शरीयत ज़ाहिरुल हकीकत, अल्लाहु अकबर, वल हकीकत बातिनुश शरीयत। अल्लाहु अकबर। फरमाए जो शरीयत है, जिंदाबाद, सुभान जो शरीयत है वो हकीकत का ज़ाहिर है, दुरुस्त, और जो हकीकत है वही शरीयत का बातिन है। अल्लाह। वहुमा मुतलाज़िमतान, और दोनों एक दूसरे को लाज़िम मलज़ूम है।
لا यतम अहदुहुमा बिल-आखर, अल्लाह अकबर, उनमें से एक दूसरे के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। अल्लाह और अकबर, अल्लामा शामी ने एक दूसरे एंगल से इसको बयान माशाअल्लाह किया। माशाअल्लाह, अल्लामा शामी ने इसको दूसरे एंगल से यूं बयान किया। आप फरमाते हैं कि इन्न शरीयत व तरीक़त मुतलाज़िमान, शरीयत और तरीक़त एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है। और बड़ा खूब कहा, व तरीक़ु इलल्लाह तआला लहा ज़ाहिरुहा व बातिनुहा, अल्लाह की तरफ जाने वाले दो रास्ते हैं, एक ज़ाहिरी रास्ता है एक बात और नहीं, एक बातनी रास्ता है। वो ज़ाहिरुहा अश-शरीया व तरीक़ा व बातिनुहा अल-हक़ीक़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह की तरफ जाने वाला जो ज़ाहिरी रास्ता है वो शरीयत का है और वही तरीक़त का है, जिंदाबाद हज़रत, और उसकी तरफ जो जाने वाला जो बातनी रास्ता है वो हकीकत का रास्ता है। सुभान अल्लाह, तो मैं यही समझता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम लाजिम और और मलज़ूम मलज़ूम हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। बहुत खूबसूरत। मुकर्रम नाज़रीन, यहाँ हमें वक्फे की तरफ बढ़ना है। एक और ज़ी वकार शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, आप सबकी बहुत जानी पहचानी हरदल अजीज़, आलमी शोहरत याफ्ता, नात लिखने के एतबार से, नात पढ़ने के एतबार से बेशुमार नेमतें और रहमतें अल्लाह ने इन पर फरमाई हैं। जनाब डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी तशरीफ़ लाए हैं, आपका खैर मकदम है इंशाअल्लाह। कलाम भी आपसे सुनते हैं, यहाँ एक मुख्तसर वक्फा। ख्वाजा गंजे शक